اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہر فیکٹری کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آئیے بایو ٹیکنالوجی کے اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج پڑھتے ہیں وہ پوائنٹس جو بایولوجی بک کے صفحہ نمبر 287 اور 288 پر دیے گئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حیاتی اخلاقیات یعنی بایو ایتھکس۔ اگر آپ بایو ٹیکنالوجی جیسی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو اسے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح آج ہم پڑھیں گے ماحول پر حیاتی تکنیک کے اثرات، اسی طرح حشرات کش دوائیوں کے استعمال کے اثرات اور غیر منتخب شدہ نسلوں پر اثرات۔ اس کے علاوہ آج ہمیں پڑھنا ہے انسانی صحت پر بایو ٹیکنالوجی کے اثرات، جیسا کہ الرجیز، لمبے وقت تک رہنے والے اثرات، نئے پروٹین کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور غذائی اشیاء میں جینیاتی اضافہ کرنے سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں بایو ایتھکس یا حیاتی اخلاقیات کیا ہے۔ ایتھکس کہا جاتا ہے اخلاق کو یا مورل کو، جو معاشرتی سطح پر بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف معاملات اور فیصلے لیے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اخلاق کی وجہ سے برادری کے طرز عمل کو کنٹرول کرنے اور مختلف فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم ثقافت اور روایات کے مطابق یہ تصور مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی سے متاثر ہونے والی اقدار کے ادراک کو تبدیل کرنے کی وجہ سے تصور میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ حیاتی اخلاقیات حیاتی ماحول کے متعلق انسانی بیہیویئر یا طرز عمل کے تعلق سے اخلاقی مطالعہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ایتھکس یا اخلاقیات زندگی سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یعنی تجربہ گاہ میں ہونے والی عمل برابری، اسپرم بینک، جین تھیراپی، اسی طرح کلوننگ، جین مینیپولیشن، یوتھنیسیا جسے آرٹیفیشل کلنگ پروسیس بھی کہا جاتا ہے، ڈیتھ اور کوما جیسی حالت کو مینٹین کرنا، اس کے علاوہ والدین کے جینیات کو منتخب کرنا وغیرہ شامل ہے۔ بایو ٹیکنالوجی کا یہ دور نئے ٹاپکس کے لیے بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، جیسا کہ کلوننگ، ٹرانسجینک، جین تھیراپی، یوجینکس۔ یوجینکس کہا جاتا ہے ایسی سائنس کو جس میں توارثی یعنی ہیریڈیٹیکل خصوصیت کو امپروو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ RDNA ٹیکنالوجی وغیرہ۔ ان سب کے استعمال سے معاشرے میں بڑے پیمانے پر رد عمل یا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ رد عمل افراد کے اپنے تاثرات اور اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے کچھ اخلاقی پہلو زیادہ خوفناک معلوم ہوتے ہیں۔ ان خوفناک پہلوؤں کا ذیل میں وسیع پیمانے پر خلاصہ کیا گیا ہے، جیسا کہ بایو ٹیکنالوجی میں حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ٹرانسجینوسس کی وجہ سے ایک نسل کے انضمام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں انسانی جین کو منتقل کرنا یا انسان میں جانوروں کے جین کو منتقل کرنا۔ بایو ٹیکنالوجی کے اس طرح کے اندھا دھند استعمال سے ماحول، صحت اور ماحولی نظام کو بہت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حیاتی تبدیل شدہ جانداروں کی وجہ سے معاشرتی، اقتصادی اور ماحولیاتی شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جینیٹک موڈیفائڈ جانداروں کا تعارف بحث کا مدعا بنا ہوا ہے۔ ان مباحثوں میں غیر منتخب شدہ نسلوں، کیڑوں سے مزاحمت والی فصلوں، جین کے بہاؤ اور اس پر اثرات، اسی طرح بایو ڈائیورسٹی میں کمی کے ساتھ ساتھ
قدرت میں مداخلت کرنے کے معاملات شامل ہیں، جس میں اور ترمیم خود حیاتیاتی اداروں کے قدرتی عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی کے مضمون میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر RDNA ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ماحول پر حیاتی تکنیک کے اثرات، جس میں پہلا پوائنٹ ہے حشرات کش دوائیوں کا استعمال اور مزاحمت، ہربیسائڈز یوز اینڈ ریسسٹنس۔ جینیاتی تبدیل شدہ جاندار فصلیں اور غذائی پیداوار کا ماحول پر اثر انداز ہونا بھی ایک تشویش اور خوفناک بات ہے۔ اسی طرح ترقی کے ایک شعبے میں کیڑا مار دوا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور دیگر جنگلی جھاڑیوں سے مزاحمت شامل ہے۔ یہ صفت غذائی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے مددگار ہے، جو کسانوں کو کیمیائی چیزیں استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور کسان کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ زراعت کر سکتا ہے۔ البتہ ان دوائیوں کا استعمال کرنے سے اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آس پاس کے ماحول پر اس کا منفی اثر بھی پڑے گا۔ کراس پولینیشن کے ذریعے گھاس اور مختلف پودوں میں مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ان ہربیسائڈ سے دوچار ہونے والی فصلوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک ہربیسائڈ جو پہلے ہی زراعت میں شامل کی جا چکی ہے، جسے راؤنڈ اپ کہا جاتا ہے۔ اس راؤنڈ اپ کے لیے تیار سویابین کی فصلیں بھی زراعت کے طریقوں میں لاگو ہو چکی ہے، جو ممکنہ طور پر پڑوسی پودے کو مزاحمت فراہم کرتی ہے، جس سے پڑوسی پودا بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ اسی طرح ماحول پر بائیو ٹیکنالوجی کے نقصان دہ اثرات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان نسلوں کا نقصان ہوتا ہے جو غیر نشاندہ ہو یا غیر منتخب شدہ ہو۔ مثال کے طور پر BT کارن، جو اپنا ذاتی کیٹ ناشک تیار کرتا ہے، آج بھی استعمال میں ہے، جو تتلیوں کی مونارچ نسلوں کی آبادی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جاندار اصل جاندار نہیں ہوتے جنہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، کارن کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن پھر بھی اس طرح کے تجربات سے غیر ارادی طور پر ان جانداروں پر اثرات ہوتے ہیں، جس سے ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسانی صحت پر بائیو ٹیکنالوجی کے مضر اثرات کی، جس میں پہلا پوائنٹ ہے الرجیز۔ آپ سبھی جانتے ہیں الرجی کسے کہا جاتا ہے۔ جینیاتی تبدیل شدہ فصلوں کا بھی انسانی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ صارفین کو ان فصلوں سے الرجی ہو سکتی ہے یا الرجی جیسے ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر محققین نے سویابین کی فصل میں میتھیونائن کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے برازیل نٹ کے جین کا استعمال کیا، تاکہ سویابین فصل میں میتھیونین کی مقدار کو بڑھایا جا سکے، لیکن اس جین کی منتقلی کی وجہ سے سویابین میں کچھ ایسی خصوصیت کی نشوونما پیدا ہوئی جس سے الرجی جیسی بیماری صارفین کو ہو سکتی ہے، جسے نٹ الرجیز کہا جاتا ہے، اور اس قسم کی سویابین کو بایوٹیک سویابین کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی کے نقصان دہ اثرات لمبے وقت تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جینیٹک موڈیفائڈ تکنیک بہت کم وقت کے لیے دستیاب ہوتی ہے اور کم تحقیقات میں اپنا طویل اثر رکھتی ہے، جس کے استعمال سے اس کے اثرات انسانی صحت پر لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں۔ اب ان نقصان دہ اثرات کی فہرست کو اگر دیکھا جائے تو یہ توقع ہم نہیں کر سکتے کہ کون کون سے اثرات انسانی صحت پر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بائیو ٹیکنالوجی سے جو نیو پروٹین تیار کیے جاتے ہیں، اس کا بھی انسانی صحت پر کافی اثر پڑتا ہے۔ پروٹین ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال روزانہ کی زندگی میں کیا جائے اور حد سے زیادہ پروٹین انجیسٹ کرنا ممکن نہیں۔ بہت زیادہ پروٹین کے استعمال سے انسانی جسم پر غیر متوقع اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انسانی صحت پر بائیو ٹیکنالوجی کے جو منفی اثرات ہیں
ان میں کھانے کی اشیاء میں تغذیات یا نیوٹرینٹ کا اضافہ کرنا بھی ہے۔ موجودہ جینیٹک موڈیفائڈ تکنیک کے ذریعے ممکن ہو پایا ہے کہ کھانے کی اشیاء میں تغذیہ بخش غذائیت کا اضافہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی ویکسینز اور اینٹی بائیوٹکس بھی بڑھائی جا سکے۔ ٹیکنالوجی کی یہ دستیابی ان ممالک کو تغذیہ بخش اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت فراہم کر سکتی ہے جن کے پاس اس کی فراہمی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کے اینٹی بائیوٹکس اور ویکسینز کے مزاحم اسٹرینز کے امکانات بھی موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیاتی سائنس میں وسیع تر ترقی اور ہمارے کثیر ثقافتی اور کثریت پسند جدید معاشروں میں حیاتی اخلاقیات کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں کچھ سخت ضابطوں اور اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جینیٹک موڈیفائڈ تکنیک کے معاملے میں ہندوستانی حکومت نے جینیٹک انجینئرنگ اپروول کمیٹی یعنی GEAC کمیٹی بنائی ہے۔ یہ کمیٹی یا تنظیم جینیاتی تبدیل شدہ جانداروں کے تحقیقات کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اور عوامی استعمال کے لیے دستیاب کرائے گئے جینیاتی تبدیل شدہ جانداروں کی حفاظت سے متعلق خاص وقت کی میعاد یا ویلیڈیٹی طے کرتی ہے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ کی صورت میں آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچائیے۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔